میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ مسٹر اندلیب عباس صاحبہ. آپ رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے. میں انہیں دعوت دوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی اندلیب صاحبہ. جی شکریہ بہت بہت جی. تھینک یو سو مچ آئی پی آئی فار انوائٹنگ می آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور obviously حکومتی سائٹ سے چونکہ میں ہوں تو میں چاہتی تھی کہ یہ ایکڈیمک ڈسکشن رہے اور ہم اس کو پالیسی کو ڈسکس کریں. بٹ سنس میں پولیٹیکل سائٹ سے بھی ہوں اور ساری ڈسکشن اب تک جو ہے وہ پولیٹیکل رہی ہے تو مجھے اس کی پولیٹیکل جواب بھی دینے پڑیں گے. سو ایکڈیمکلی تو میں کہوں گی کہ یہ جو ہے پالیسی ڈاکیومنٹ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پالیسی اسٹریٹجی اور پلان کے اندر آپ ڈسٹنگوش کریں. نارملی جب آپ کی پالیسی نہیں ہوتی تو آپ اسٹریٹجی اور پلان کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے جو یہاں 74 ایئرس سے ہوتا رہا ہے. پالیسی ہوتی ہے سمت، پالیسی ہوتی ہے ڈائریکشن، پالیسی ہوتی ہے گائیڈ لائن اور وہ آپ کا بتاتی ہے کہ آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے. اور جب آپ رستے کو تعین کیے بغیر آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنا یا بھاگنا شروع ہوتے ہیں، اینڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی منزل تو پہنچی نہیں کہیں اور یا بھٹک گئے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ جو باتیں ابھی میرے کالیگس آنریبل کالیگس کر رہے تھے، یہ میکینکس کی باتیں کر رہے تھے، یہ ایکشن پلان کی باتیں کر رہے تھے اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایکشنز وداؤٹ ڈائریکشن تو وہ تو آپ جس کو کہتے ہیں نا چل سو چل والی بات ہے. اور ہم سارے یہ میرا خیال ہے سب سے اوتھینٹیکیٹڈ ڈیسیشن اور ایک سٹیٹمنٹ ہم نے سنی ہے کہ پاکستان کا تو اللہ ہی مالک رہا ہے، اللہ کے والے تھا، چل سو چل تھا اور ہر دفعہ لگتا تھا کہ یہ ہو گیا ہے پر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور وجہ یہ تھی کہ جو ہماری سمت تھی اس کا تعین نہیں کیا گیا، یا وہ سمت جو تعین کیا گیا اس کا انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ اور شاید بہت سے اور انٹرسٹ میں کلیش تھا. سو ہم نے یہ جب کہا کہ پہلی دفعہ یہ پالیسی آئی ہے جس پہ یہ بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے اور میں فیکٹس پہ بات کروں گی. یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو کہ تمام دنیا میں ہوتی رہی ہے. اور میرے جو محترم کالیگز ہیں ماشاءاللہ ایک 4 دفعہ ہے، ایک 3 دفعہ ہے مرکز میں، اور آج تک ایک کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں آیا. تو پہلی بات تو یہ جو کچھ بھی اب یہ کہیں گے 1 گھنٹے میں یہ زیرو ہو جائے گا بیکاز انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی اور اسی وجہ سے ملک کو اس دھار میں ہم پہنچ گئے. اچھا دوسری ایک چیز انہوں نے کہی، یہ تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ اٹلانٹک کاؤنسل کی جو ہے ساؤتھ ایشین سینٹر کی ڈسکشن موجود ہے اس پالیسی پہ. اور اگر ہم آج بیٹھ کے یہ پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ایک سیمینار کر رہے ہیں آئی پی آئی کا، یہ ایک سیلف انڈیکیٹر ہے کہ اس پہ ڈسکورس ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک کمپریہنسو فیڈ بیک مل رہا ہے اور عوام بھی اس پہ کر رہی ہے، اسٹیک ہولڈرز بھی کر رہے ہیں. پہلے کبھی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے بڑا اعتراض کیا گیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسی پڑھی نہیں گئی. سب سے بڑا اعتراض کیا گیا کہ جی اس کو ہیومن سیکیورٹی پالیسی ہونا چاہیے. اگر میرے آنریبل لرنڈ کالیگز پڑھ لیتے تو میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناتی ہوں کہ جی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دس پالیسی اینکرز ان ہیومن سیکیورٹی ٹو اچیو اکنامک سیکیورٹی، کہ ہیومن سیکیورٹی سب سے پہلے آتی ہے اور اس ہیومن سیکیورٹی کے اندر پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. کیونکہ ابھی آپ کو ان کی باتوں سے بھی پتہ چل گیا ہوگا، ان کے پورے آپ نے نوٹس لیے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یونی ڈائمینشنل ہے کہ جی ملٹری سیکیورٹی ہے، ٹیررزم ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
لیکن یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ہماری پالیسی نے پہلی دفعہ اس پاکستان میں کہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اس کے لوگ ہیں, ہیومن سیکیورٹی ہے, اور آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہے, اور آپ کی انوائرمنٹل سیکیورٹی ہے. کلائمیٹ چینج تو اب بات ہو رہی ہے, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کوئی 15 سال سے, اور ان سب حکومتوں نے, آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا کیا. آپ بجٹس دیکھ لیں, آپ پرائیورٹیز دیکھ لیں, آپ جو مرضی دیکھ لیں. میں فیکٹس کے اوپر بات کروں گی, جو مرضی فیکٹ لے آئیں. تو ہم نے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ جو اس کی خاصہ ہے کہ جب ہم ہیومن سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس میں جینڈر بیس سیکیورٹی کی بھی بات کی ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی میں, صرف ہیومن سیکیورٹی میں آپ جو جینڈر سیکیورٹی ہے جس میں خواتین, جس میں ہم شامل ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ, یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں. کبھی پہلے کسی بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک تو آئی نہیں, اور اس کے اندر بات ہی نہیں, کیونکہ ہیومن سیکیورٹی پہلے آتی ہے, اس کے اندر پھر آپ آتا ہے. اور اس کا میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے سے پہلے حکومتیں تھیں, پاکستان اس وقت ایس ٹی پی میں ورسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہے, کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کبھی بھی پرائیورٹی نہیں رہی. یہ کہتے ہیں جی کہ پھر ہم نے کیا کیا اگر پالیسی نہیں تھی پہلے, کیونکہ پالیسی نہیں تھی تو پھر کیا کیا, فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ میں نہیں کیا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ کے جو ایس جی ڈی ہے, ہم نے ایم جی ڈی مس کی ہے. یہ حکومتیں 4 دفعہ 3 دفعہ تھی, ہم نے ایس جی ڈی بھی مس کر دیے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مائیں کہاں مرتی ہیں, سب سے زیادہ بچے پیدائش پہ پچھلے 15 سال سے یہ سٹیٹس یو این آپ کو دے کے پاگل ہو گیا ہے. اور اگر آپ 4 دفعہ آئے اور 3 دفعہ آئے ہیں تو obviously آپ کی وہ پرائیورٹی نہیں تھی, آپ کی وہ پالیسی نہیں تھی. ہم نے اس میں ڈیفائن کیا, بلکہ ہماری گورنمنٹ نے آپ کو, کیونکہ میں اس میں انوالو تھی ہیومن ڈیولپمنٹ اسپیشلی مدر چائلڈ میں, فار دا فرسٹ ٹائم, کین یو امیجن, پہلی دفعہ یہ ایکشن پلان کی بات کریں, میں وہ بھی بتا دیتی ہوں. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جہاں سب سے زیادہ بچے پیدائش پہ مرتے رہے پچھلے 20 سال سے, there was no mother child specialized hospital made. mother child specialized, یہ اب وہ کوئی یہ بتا دیں گے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں تھا, وہ بھی مدر چائلڈ نہیں تھا, وہ بھی مشرف صاحب نے بنایا ہوا تھا. مدر چائلڈ ہاسپٹل, کین یو امیجن, کہ جہاں دنیا کے سب سے زیادہ بچے اور مائیں, اس کے بعد یہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ they cannot face the nation. ہم بنا رہے ہیں جی 7, ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے وہ some of them are going to be inaugurated, some of them are in the process, and پہلی دفعہ ایک 3-3.5 سال کے عرصوں میں جو 74 سال میں نہیں ہوا وہ ہوگا, بیکاز اس وقت آپ کے بچے اور مائیں آپ کی ہیومن سیکیورٹی کی سب سے بڑی ڈیفالٹ ہے. جس نیشن میں بچے اور مائیں اپنی جان کی حفاظت نہیں ہم کر سکتے, وہ باقی سیکیورٹی آپ چھوڑ دیں. سب سے پہلی یہ بات. اچھا جی, میں نے جیسے آپ کو بتایا اکنامک سیکیورٹی از دا سینٹر ناؤ. تو ہم نے اگر ہیومن سیکیورٹی کرنی ہے تو ہمیں آبویسلی ریونیو چاہیے کہ ہم اس کو کنیکٹ کریں. سب سے بڑا ڈائریکشن جو ہے کہ ہم نے گروتھ لینی ہے ہیومن سیکیورٹی کی وجہ سے, اور ہم نے گروتھ نہیں لینی جو سسٹینیبل نہ ہو. سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ ہے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, ڈیٹ اینڈ امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا جتنی حکومتوں میں 5% سے اوپر گروتھ ہوئی, اس کے بعد نیچے 2% پہ آ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیٹ اور امپورٹ لیڈ گروتھ تھی. یہ پہلے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ نے اس کو ریونیو, ٹیکس ٹو ریونیو انکریز کر کے, اور آپ نے ایکسپورٹ بیسڈ جیسے چائنا نے کیا. چوتھا چیز جو کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوئی, آپ کے پاورٹی کے نیچے لوگ, اس میں سب سے امپورٹنٹ دیا گیا ہے پاورٹی کے نیچے لوگ. اور آپ کو پتا ہے کہ پاورٹی پہ جو ہمارا سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, it has been hailed as the 4th best in the world. 4th best in the world.
اور سارا فوکس ہے پاورٹی کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کو پاورٹی سے باہر کیسے لانا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی آپ کے سوشل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ کا یہ آئی ٹی پرووائڈ کرنا، آپ کا جس کو کہتے ہیں قرض حسنہ دینا، آپ کا وہ جو 80 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں، کسان ہیں، ان کو احساس راشن دینا، آپ کا اس وقت جو آپ نے دیکھا، آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا، ورلڈ کمپیٹیٹیونیس رپورٹ آئی ہے جی 2021 کی، وہ جو ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں ہوتا ہے، وہ ریلیز ہوتی ہے ساری دنیا کی، اور ورلڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ 200 میں سے پہلی دفعہ پاکستان 148 چیزوں میں امپروو کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے پاورٹی پہ امپروومنٹ آئی ہے، انڈیا نیچے گیا ہے، پاکستان اوپر گیا، اینڈ دس از ڈیو ٹو، آپ اس کی ورڈز پڑھ لیں، ڈیو ٹو enthusiastic prioritization of the poor of the country by visionary leadership. یہ لفظ ہے اس میں، وہ میرا اور آپ کا انسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو دنیا کا ہے، وہ دیکھتا ہے. دس از دی ورلڈ کمپیٹیٹیونیس رپورٹ جو پرسوں ابھی ریلیز ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں ہر سال ہوتا ہے، اور اس میں کمپیٹیٹیو انڈیکیٹرز آتے ہیں. سو دس از the policy over there. اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے کورونا کی وجہ سے obviously ساری دنیا ہل گئی ہے، اور پاکستان کی کورونا مینجمنٹ کو کہا گیا ہے انوویٹو کورونا مینجمنٹ. انہوں نے 2 چیزیں مینشن کی ہیں، ایک تو کورونا مینجمنٹ ہیلتھ انیشیٹوز میں سے، دوسرا انہوں نے مینشن کی ہے کہ یونیورسل ایکسیس ٹو ہیلتھ کارڈ. یونیورسل ایکسیس ٹو ہیلتھ کارڈ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. امریکہ میں بھی جب انشورنس کرتی ہے تو آپ کو پریمیم دینا پڑتا ہے خود، یہاں حکومت دے رہی ہے پریمیم، لوگوں کو فری مل رہا ہے. دیز آر انیشیٹوز آف سیکورٹی، دس از ہیلتھ سیکورٹی. سو کبھی بھی کسی پالیسی میں ہیلتھ سیکورٹی، پاورٹی سیکورٹی، ہیومن ڈگنیٹی سیکورٹی، انوائرمنٹل سیکورٹی، کلائمیٹ چینج سیکورٹی، اکنامک سیکورٹی، کہ کون سی سیکور ہے. جب بھی آپ ڈیٹ پہ جائیں گے آپ کی سسٹینیبل آپ اکنامک انسیکیورٹی لائیں گے. اسی لیے جب ہم آئے حکومت میں تو جیسے پریڈکٹ کیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی حکومت میں کہ ہمیں IMF کے پاس جانا چاہے گا. ان کو میں پروگرامز میں بھی دکھا چکی ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے مئی میں دی تھی کہ ہماری اس وقت حالت یہ اکانومی کی کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو یہی ہوتا رہا ہر دفعہ جی 4%, 5% گروتھ. ناؤ دا 5.37% گروتھ جو ہم نے تیسرے سال ہی اچیو کر لی ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ، اور چونکہ ہم نے اپنے ٹیکس ریونیوز جو ہے وہ تقریباً 6,000 ارب اس دفعہ ہو جائیں گے، ڈبل کر کے کی، رائٹ. ابھی اس میں گنجائش بہت ہے امپروومنٹ کرنے کی، اور ہم اس پہ فوکس کریں گے. دوسری جو ہے، ہاں اب میں آتی ہوں وہ جو ملٹری سیکورٹی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ دیٹ از ناٹ دی اونلی سیکورٹی ان دا ورلڈ. یہ اس پالیسی میں یہ ساری سیکورٹیز پہلے آئی ہیں، لیکن ایز فار ایز ہم نے اپنی ملٹری سیکورٹی کی بات کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ یس وی نیڈ ٹو، ہماری ملٹری از ون آف دا بیسٹ، بٹ وی نیڈ ٹو ماڈرنائز. اینڈ ہم نے کہا ہے کہ 5 ایریاز پہ ہم نے سیپریٹلی فوکس کرنا ہے: لینڈ، ایئر، سی، اسپیس، اور 1 ایریا جہاں انڈیا نے پچھلے 15 سال میں کام کیا. آپ کو پتا ہے EU ڈس انفارمیشن لیب نے کہہ دیا ہے کہ نئی وارز جو ہیں وہ ہائیبرڈ وارز ہیں. وہ وارز ہیں جہاں آپ کو ڈس انفارمیشن کے ذریعے ہرایا جاتا ہے. اور 15 سال سے انہوں نے 750 سائٹس کی ہوئی تھی. ہم نے اس میں کہا ہے کہ سائبر سیکورٹی ول بی اے کارنر اسٹون آف آر اوور آل ملٹری سیکورٹی پالیسیز اینڈ نیشنل سیکورٹی پالیسیز ٹو کیچ ٹیررزم، ٹو میک شیور کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں. سو ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے اندر ہم نے بڑی کلیئرلی یہ ساری جو ہے سائبر انٹروژنس کی بات کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا عام آدمی جو ہے اس کا، چاہے اس کو ویلفیئر دینا، اس کو شیلٹر دینا، اس کو کھانا دینا، اس کو جابس دینے، اس کو قرضے پہ ایکسیس دلوانا جو کبھی نہیں ہوا اور وہ قرضے کا انٹرسٹ نہیں دے سکتا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اور خواتین کو پروٹیکٹ کرنا، ماؤں کو پروٹیکٹ کرنا، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا،
اور اکنامک ڈیولپمنٹ سسٹینیبل کے ذریعے پروٹیکٹ کرنا, اور وہ ہوگا تو ہم سائبر سیکیورٹی بھی کر سکیں گے, جو سائبر وارز چل رہی ہیں ان کو فیس کر سکیں گے. دیٹ از دا کارنر اسٹون آف اے نیشنل سیکورٹی پالیسی. وہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں اٹھا کے, کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ کو ان 74 ایئرس میں کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں ملے گا. میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ دا پروف لائز ان دا پڈنگ. اس میں ہم کتنی چیزیں, ہم کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں, کچھ کتنی کر پائیں گے, بیکاز یہ آبویسلی 2030 2026 اور اس کے آنورڈز ہوگا بالکل. اور یہ پالیسی ڈاکیومنٹ ہے. انہوں نے پوچھا جی مشاورت, اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. دس از ناٹ اے لا. لا ہوتا ہے جو آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اس پہ آپ ہمیں بتائیں, اور نہ یہ ایکٹ ہے, یہ ابھی فائنل نہیں ہے. دس از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اس پہ ان پٹ ملے گی, کنسٹرکٹیو ملے گی, ہم اس کو امپروو کریں گے, اس میں جدت لائیں گے, اس میں پروگریشن لائیں گے, لیکن اس کے اندر ہیومن ڈگنیٹی, رول آف لا, سوری جو میں سب سے بڑا بھول گئی, رول آف لا ہوگا. امیر کے لیے علیحدہ جوڈیشل سسٹم اور غریب کے لیے علیحدہ یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ امیر پیسے کھا کے باہر بھاگ جائیں گے میڈیکل علاج کے لیے, اور غریب جو ہے وہ یہاں رہیں گے. امیر اگر یہاں پکڑے بھی جائیں گے تو وہ بیٹر کلاس جیلوں میں یا اپنے گھر میں ہی جیل ہوں گے, اور غریب جو 80,000 قیدی ہیں وہ ایک عام جیلوں میں رہیں گے. یہ نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ایکوالٹی ہوگی, ایکوٹی ہوگی. یہ اس کا پورا سسٹم ہے. اگر اس سے پہلے کبھی میرے ایک بڑے محترم میرے ساتھ ٹاک شو میں تھے, تو جب میں نے کہا جی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جی سب سے بڑی غریبوں کا رول آف لا میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ 15 سال ہمیں لگا دیتے ہیں اور ہماری 2 جنریشنز کو ڈیسیشن نہیں ہوتا, اور ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جس میں 9 months to 1 year میں ڈیسیشن ہو جائے گا. تو وہ سارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نیشنل اسمبلی میں ٹھیک ہے کرٹیسزم آتی ہے. پیرنٹس کا ایک لا تھا کہ پیرنٹس پروٹیکشن کا ہمارا لا تھا, پیرنٹس پروٹیکشن لا کے پیرنٹس کو باہر, اس پہ انہوں نے سب نے مل کے, اور ان پہ ریکارڈ ہے کتنے لوگ پریزنٹ تھے, نہ کی. سو یہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں دیکھیں. اس کے علاوہ اسکول ریفارمز کے اوپر نہ ہوئی. اس کے علاوہ بہت سے یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا بل تھا, اس پہ ریکارڈ ہے نیشنل اسمبلی میں کہ ان سب پارٹیز نے مل کے نہ کی. اٹس آن ریکارڈ. ہم نے آئے کیا, آئس, انہوں نے نہ کی. سو یہ جس کو کہتے ہیں, جو میں اس کو ایکیڈیمک ڈسکشن دینا چاہتی تھی, تو میں نے کہا ایکیڈیمک فیکچولی بھی دوں گی, اور پھر جو کرٹیسزم ہوئی ہے اس کا پولیٹیکل جواب دینا لازمی تھا. It's a living document. Constructive criticism is welcome, and we are ready to accommodate. It's not an act, it's not a law, it is a policy which is going to be expanded, bettered, improved as we go along. Thank you. Thank you, Andaleep Sahaba, for your thoughts. In fact, فرما رہی تھیں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے, یہ پالیسی اور پالیسی بنائے طور پہ ڈائریکشن ہوتی ہے, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اسٹریٹجی اور پلان, اس کے بعد ایک مرحلہ ہے. اسے اگر چیزیں کچھ نظر نہیں بھی آ رہی, ان کو کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں, شاید اسٹریٹجی اور پلان کا حصہ ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے تو ہیومن سیکورٹی کو فوکس کیا اس کے اندر, اور یہی وجہ ہے کہ مدر اینڈ چائلڈ موڈیلٹی کو نیچے لانا, یا پھر غربت کا خاتمہ ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج اور اکانومی ڈریون ایک اکانومی کو پروموٹ کرنا, اور اس کے علاوہ ملک کے اندر ہیومن ڈگنیٹی اور رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا, گویا کہ یہ ان کے خیال میں فوکل ایریا ہیں. اور وہ فرما رہی تھی کہ یہ فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہے, لیکن یقینی طور پہ یہ میرے لیے اور باقیوں کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی کہ اگر یہ فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر اس کو کیبنٹ میں کیوں پیش کیا گیا اور کابینہ نے اس کی اپروول کیوں دی. اگر وہ فرما رہی ہیں کہ دیگر اسٹیک ہولڈرس کو بھی سنا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر امینڈمنٹس لائی جائیں گی, تو شاید یہ ایکسرسائز لگتا ہے کہ غیر ضروری تھی. اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کوشچن آنسر کا سیشن اسٹارٹ کیا جائے. اور سب سے پہلے میں اندلیپ صاحب آپ ہی کی طرف ایک کوشچن لے کے آ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ یہ فائنل ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, لیکن جس طرح اس کو کیبنٹ میں پیش کیا گیا, پھر وہاں سے ایک اپروول لی گئی, اس سے تو امپریشن یہ ملا کہ شاید تمام اسٹیک ہولڈر سے گفتگو کرنے کے بعد اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کیبنٹ اس کی اپروول دے رہی ہے. بٹ آپ فرما رہی ہیں کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, باقی لوگوں کو ان پٹ دینا بھی باقی ہے, تو کیا آپ یہی تصور کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو لا ہوتا ہے نا, اور جو بل ہوتا ہے اور جو ایکٹ ہوتا ہے وہ پھر حتمی ہوتا ہے. پالیسیز جو ہوتی ہیں دے آر آلویز ریوزٹڈ اینڈ ریویوڈ, پرووائڈیڈ کوئی کنسٹرکٹیو اس کے اندر کرٹیسزم آئے. اور obviously یہ ہماری حکومتی پالیسی ہے, کیبنٹ سے اپرووڈ ہے, یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے. لیکن پالیسی لائک اے سیڈ, اب کل کرونا تو ابھی دیکھیں نا 2 سال پہلے ہوا ہے, nobody thought about it, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کرونا ہوگا. تو کرونا اب یہ جو پینڈیمک ہے, it is one of the most biggest security threat. اس میں تو لوگ 5 ملین لوگ مر گئے, مطلب یہ تو جنگوں سے اور اس سے بڑھ کے ہو گئی تھریٹ. تو obviously اب اگلا پینڈیمک یا اگلی کوئی اور چیز ایسی آتی ہے تو اس کی پوائنٹ آف ویو سے پھر پالیسی کو ریویو اور ریوزٹ کرنا پڑے گا. یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا, بیکاز یہ تو ایک ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے بیسڈ آن آر ریسرچ, گیپس, ورلڈ پریکٹسز, واٹ از دا فیوچر لائک. فیوچر کین nobody can predict with 100% certainty. And yes, باقی پوائنٹ آف ویوز کے اندر اگر ویلیڈیٹی ہے, جیسے انہوں نے ہیومن سیکیورٹی کی بات کی, بالکل صحیح کی, آئی اگری ود اٹ. بٹ یہ تو آلریڈی ہمارا سب سے بڑا ہی پوائنٹ وہی ہے. ہم تو اس پہ آرگیو یہی کرتے رہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. اگر ہوئی ہوتی تو جو ایس ٹی پی ہے وہ آپ کو یہ قرار دیتی جو ہمیں ایم ڈی جی میں بھی اور ایس ڈی جی میں بھی قرار دیا گیا.